شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے جنت کو بنایا تو اپنے مقرب فرشتے جبرائیل سے فرمایا کہ تم جاؤ اس کو دیکھو کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس میں کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو اور راحت اللذت کے ان سامانوں کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس میں تیار کیے ہیں، اور پھر حق تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خداوند، آپ کی عزت و عظمت کی قسم، آپ نے جنت کو ایسا حسین بنایا ہے اور اس میں راحت و لذت کے ایسے سامان پیدا کیے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سن پائے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی اس کا حال سن کر وہ دل و جان سے اس کا طالب بن جائے گا، اور پھر اس میں پہنچنے کے لیے جو اچھے اعمال کرنے چاہیے وہ پوری مستعدی کے ساتھ وہی اعمال کرے گا، اور جن برے کاموں سے بچنا چاہیے ان سے پوری طرح بچے گا، اور اس طرح اس میں پہنچ ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو سختیوں و مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی پابندی کا باڑا لگا دیا جو طبیعت اور نفس کے لیے بہت شاق اور گراں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت میں پہنچنے کے لیے احکام کی اطاعت کی گھاڑی کو عبور کرنے کی شرط لگا دی، جس میں طبیعتوں اور نفسوں کو بڑی سختی اور دشواری محسوس ہوتی ہے، اور پھر جبرائیل سے فرمایا کہ اب پھر جاؤ اور پھر اس جنت کو اور اس کے گرداں گرد لگائی ہوئی باڑا کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پھر گئے اور جا کر پھر جنت کو دیکھا، اور اس مرتبہ آ کر فرمایا خداوند، قسم آپ کی عزت و عظمت کی، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرعی احکام کی پابندی گھاڑی کو عبور کرنے کی جو شرط آپ کی طرف سے لگائی گئی ہے وہ نفس اور نفسانی خواہشات رکھنے والے انسان کے لیے اتنی شاق اور اس قدر دشوار ہے کہ اس کو کوئی بھی پورا نہ کر سکے گا۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اب اس جنت کو شاید کوئی بھی حاصل نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے جب دوزخ کو بنایا پھر جبرائیل سے فرمایا کہ جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دوزخ کو اور اس میں انواع و اقسام کے عذاب کے جو سامان پیدا کیے ہیں ان کو دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر اس کو دیکھا اور آ کر عرض کیا خداوند، آپ کی عزت کی قسم، آپ نے دوزخ کو تو ایسا بنایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا وہ کبھی بھی اس میں نہ جائے گا، یعنی ایسے کاموں کے پاس نہیں جائے گا جو آدمی کو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے دوزخ کو شہوت اور نفسانی لذات سے گھیر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نفسانی خواہشات والے اعمال جن میں انسان کی طبیعت اور نفس کے لیے بڑی کشش جہنم کے گرد ان کے باڑا لگا دی، اور اسی طرح جہنم کی طرف جانے کے لیے بڑی کشش پیدا ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالی نے جبرائیل سے فرمایا اب پھر جاؤ اس دوزخ کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل پھر گئے اور جا کر اس کو اور اس کے گرد شہوات و لذت کی جو باڑا لگائی گئی تھی اس کو دیکھا تو اور آ کر عرض کیا خداوند، آپ کی عزت و جلال کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ سب انسان اسی میں نہ پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جب شہوت و لذات سے آپ نے جہنم کو گھیر دیا، ان میں نفس رکھنے والے انسانوں کے لیے اتنی زبردست کشش کہ ان سے رکنا بہت مشکل ہے، اور اس لیے خطرہ ہے کہ بیچاری ساری اولاد آدم نفسانی لذات و شہوت کی کشش سے مغلوب ہو کر دوزخ ہی میں نہ پہنچ جائے۔ تشریح: حدیث کا اصل مقصد اور اس میں ہمارے لیے خاص سبق یہ ہے کہ نفسانی خواہشات جو بظاہر بڑی لذیذ اور بڑی مرغوب ہے، ہم جان لیں کہ ان کا انجام دوزخ کا دردناک عذاب ہے، جس کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیشوں کو بھلا دے گا، اور احکام الہی کی پابندی والے زندگی جس میں ہمارے نفسوں کو گرانی اور سختی محسوس ہوتی ہے، اس کا انجام اور منتہا جنت ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و راحت کے وہ سامان ہیں جن کی دنیا کے کسی انسان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔